نفرت اور بغض کا اس حد تک چلے جانا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے کو کہنا کہ تو میری ماں کے جنازے سے نکل جا، جہالت ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، اور منفی قسم کی سوچ ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہماری تباہی کا سبب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور نہ گیس شیڈنگ ہے، نہ پیٹرول کی کمی ہے اور نہ پانی کی کمی۔ اس بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ جب وہ اسفل السافلین کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کی حیثیت گر جاتی ہے اللہ پاک کی نظر میں۔ جب وہ انسان ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش ہل جاتا، فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کھانا پکانے کے لیے اٹھیں تو چولہے پر بیٹھیں تو دیکھا پیاز نہیں تھے، تو سوچنے لگی پیاز کہاں سے لاؤں، تو اچانک ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی جس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھا لیا تھا جو اس کی غذا بھی نہیں، اور عین اوپر آ کر اس کے پنجے اس نے خود چھوڑے یا کھلے تو پیاز سیدھا آ کر رابعہ بصری کی جھولی میں گرا۔ قومیں چیزوں کی کمی سے نہیں ہلاک ہوتی، اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی۔ تو اس وقت بہت سی کمیوں کے میں سے ایک کمی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت نفرت ہے، معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، درگزر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں۔ مائیں بھی ابھارتے ہیں، باپ بھی ابھارتے ہیں، بھائی بھی ابھارتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب ہیں جہاں والدین بھی ترغیب دیتے ہیں بیٹا معاف کرو، درگزر کرو، اور بھائی بھی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے خاندان بھی اللہ کا فضل ہے موجود ہیں، لیکن اکثریت ابھارنے والی۔ جو بھی کوئی ایشو ہے، خاندانی ہے، جائیداد کا ہے، رشتے ناتے کا ہے، کوئی سیاست کا ہے، کوئی مذہب کا ہے، خاص طور پر یہ جو مذہبی نفرت ہے یہ تو میرے دل کا روگ بنی ہوئی ہے اور میرے سینے کا درد بنی ہوئی ہے۔ میں کس طرح اپنی قوم کو یہ بات واضح کروں، کس طرح اپنی نوجوان نسل کو میں اس آگ سے نکالوں کہ مذہب کے نام پہ نفرت یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے، جس سے ہر دفعہ جب بھی امت میں یہ نفرت پیدا ہوئی بہت بڑے نقصان اور رندے پھر گئے۔ تو میں تو جب سے میں اسپین کا سفر کر کے آیا ہوں میں کتنی دفعہ اس بات کو رو رو کے کہہ چکا ہوں، اوہ باز آ جاؤ۔ اسپین کو عیسائیوں نے نہیں تباہ کیا تھا، اسپین کو خود مسلمانوں نے تباہ کیا تھا، کہ آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کبھی جاگیروں پر، کبھی مذہب پر، کبھی سیاست پر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کوڑے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ 800 سال جہاں اسلام کا نام تھا وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا، اور مسجد قرطبہ جہاں 800 سال اللہ رسول کی باتیں گونجیں، ان گناہگار آنکھوں سے وہاں گرجا دیکھ کے آیا ہوں، بت پڑے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، اور غرناطہ کی جامع مسجد جہاں سینکڑوں سال اللہ اللہ گونجتا رہا، وہاں فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ازابیلا کی قبریں ہیں جنہوں نے آخری ریاست غرناطہ کو فتح کیا تھا۔ میری بات اگر جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، علماء سن رہے ہیں، عوام سن رہے ہیں، نفرتیں مٹاؤ بڑھاؤ نہیں، نفرتیں مٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ تو اس تسلسل میں ایک بات میں نے گھریلو شروع کی ہوئی تھی تو میں آج اس کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ طلاق ایک بہت بڑا سبب ہو چکا ہے لڑائی کا، نفرت کا، کیونکہ عام طور پہ طلاقیں دی جاتی ہیں ناجائز، ظلماً، بہت کم جینون وجہ ہوتی ہے، اور جینون وجہ کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر جینون وجہ ہو جائے اور واقعتاً گزارا نہیں ہو رہا پھر ماں باپ کو بچیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میرے خامند کا رویہ بہت غلط ہے، میرے 4 بچے ہیں لیکن میں روزانہ نہیں مرنا چاہتی، میں ایک دفعہ مرنا چاہتی ہوں، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں،
لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں گزارا کر گزارا کر، قربانی کا بکرا بن جا، قربانی کا بکرا بن جا، ان بچوں کے لیے قربانی کا بکرا بن جا۔ کیا میری ذاتی کوئی زندگی نہیں؟ کیا اللہ نے میری جان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھا؟ میں نے کہا بالکل رکھا ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم طلاق لے سکتی ہو۔ ایسے موقعوں پہ ماں باپ کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں گزارا کر، نہیں گزارا کر، بعد میں کون تجھے سنبھالے گا۔ بات تو اللہ کو پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ اپنی بچی کو روزانہ کیوں ذبح ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بد اخلاقی سے نہیں ہٹتے، تو اس میں اپنی بچیوں کو ذبح کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے واسطے آپ خود اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا کریں، یہ والدین پڑھیں، یہ بچے پڑھیں، یہ بچیاں پڑھیں، انہیں پتہ تو چلے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، کائنات کے عظیم سردار نے زندگی کیسے گزاری، کیا اصول بتائے۔ ہم اپنے پنجابی طریقوں میں گم ہیں، پٹھان اپنے پٹھانی طریقوں میں گم ہیں، سندھی اپنے سندھی طریقوں میں، بلوچ اپنے بلوچی طریقوں میں، پہاڑی اپنے پہاڑی طریقوں میں گم ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بھائیو ہم اپنے نبی کے طریقے پر آئیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کے اسوہ حسنہ خوبصورت زندگی، آپ نے کیسے مکے والوں کو معاف کیا، کیسے بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ کفر میں حضرت زینب کی سواری کو برچھا مارا، وہ گری زخمی ہو کر 8 سال اسی زخم میں آپ نے گزار کے انتقال فرمایا، اور بڑی دکھ والی زندگی دیکھی۔ اور فتح مکہ پر جب حبار بن اسود نے آ کے کلمہ پڑھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے فوراً اس کو بیعت فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا میری بیٹی کا قاتل ایسے قتل کر دو۔ 18 برس مکے والوں نے قتل کے منصوبے بنائے، آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ تو بھائی بہنوں آؤ ہم بھی معاف کریں، ہم بھی درگزر کریں، لوگوں میں صلح کرائیں، لڑے ہوئے کو آپس میں ملائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے، یہ دنیا ہے یہاں جھگڑے چلتے رہیں گے، کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، ناممکن ہے یہاں نہ ہو، جنت میں جا کر بالکل عافیت ہوگی۔ آپ نے دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی، کہا میری بیٹی کیا ہوا؟ کہا جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے۔ تو آپ نے کسی سے نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ، میں سو رہا، میں کہ میں آپ سدا، میں کہ میں آپ جاواں، یہ ہمارے دیس کا تکبر ہے یا جہالت ہے؟ آپ خود تشریف لے گئے، ڈھونڈنے دیکھا تو مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ایسے پیار سے اٹھایا، ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کہنے کا مطلب تھا مجھے تم سے ویسا ہی پیار ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ اظہار محبت کا کلمہ تھا، اس لیے حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوری دنیا کے مل جانے سے زیادہ محبوب ہے مجھے یہ ٹائٹل ابو تراب، کہ میرے نبی نے مجھے پیار سے فرمایا۔ اب گھر تشریف لائے، زمین پر ایسے لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ علی سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں یہ مسئلے پوچھتے پوچھتے اور لڑا دیتے، اور جب صلح کرنی ہو تو پھر یہ مت کہو جی اسی پہلے کوئی گل کرنی ہے، اسی جی کو پہلے گلاں کرنی ہیں پھر اسی سوچاں گے، پھر تو کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، علی ہاتھ دو، یہ ہاتھ لیا یہاں رکھا ناف پر، فاطمہ ہاتھ دو، ان کا ہاتھ لیا اور یہ رکھا، ٹھیک ہے، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، 3 ہاتھ ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ اٹھے باہر نکلے، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ ہے بڑوں کا کام کہ اگر چھوٹے آپس میں جھگڑ پڑیں صلح کرائیں، بڑے جھگڑ پڑیں تو بچے صلح کرائیں۔ ماں باپ میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بچے پاؤں پڑ جائیں، بچوں میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے بڑے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ آؤ بھائی اپنے دیس کو لڑائی سے جھگڑوں سے نکالیں، نفرتوں سے نکالیں، نہ مذہب کے نام پہ نفرت ہو، نہ سیاست کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ کسی سے حسد کریں، نہ کسی سے بغض رکھیں، نہ کسی سے نفرت کریں۔
معاف کرو معاف کرو، کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں تیرے بندوں کو معاف کر رہا ہوں۔ جہنم کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے، اگر اللہ میں جہنم سے بچا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی، اور ایک چھوٹا سا جہنم کا پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اگر ایک قطرہ جہنم کے پانی کا زمین پہ گرا دیا جائے تو 7 زمین پر ایک میٹھا پھل پیدا نہیں ہوگا، اور ایک قطرہ میٹھے پانی کا باقی نہیں بچے گا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جسے روز بھڑکایا جاتا ہے، اور جس کو دیکھ کے فرشتے بھی روتے ہیں، حالانکہ انہیں جانا نہیں ہے۔ اگر اللہ میں اس سے معافی دے دیتا ہے تو ایک بندے کو معاف کرنے میں کیا زور لگتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انتقام لینے میں وہ ٹھنڈک نہیں جو معاف کرنے میں ٹھنڈک۔ کہتے ہیں سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے، معاف کر، سب سے بڑا انتقام۔ تو درگزر کریں، معاف کریں، اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا، اللہ بھی درگزر کرے گا۔ آہا، امام زین العابدین، زین العابدین، عابدین کے زینت، نام ان کا یہ نہیں، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا نام ہے علی، نام علی ہے، ٹائٹل ہے زین العابدین۔ حضرت حسین کے واحد فرزند جن سے نسل چلی، ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا سامنے، تو وہ منہ یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے اللہ اکبر، ایسے منہ کر کے بیٹھ گئے، تو وہ سامنے سے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں، مطلب تو کیوں چپ بیٹھا ہے، تو بھی تو کوئی بول، کوئی کم گرم ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا وعنک اغضی، او میرے بھائی میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ آل رسول کو، آل رسول تھوڑا ہی تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، تو حسین کے لاڈلے تھے، تو ان کو گالی دی جا رہی اور وہ منہ یوں کر کے بیٹھا، وہ آگے کرو تینوں کٹی جانا، وہ کرے میں تینوں ہی معاف کیتی جانا، تو ایک دم اس نے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا، کہنے لگا بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے، اہل البیت کے یہی اخلاق ہوتے۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے معاف کرنے کو رواج دو، درگزر کرنے کو رواج دو۔ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے نا، سب سے پہلے ہم پر بخشش کا انشاءاللہ فیصلہ آئے گا۔ اس نے میرے بندے کو معاف کیا، چل بھائی اینو تو معاف کر کے جنت دا سرٹیفکیٹ دے دیو۔ معاف کرنا کریں، سیکھیں، معافی کو رواج میں صلح کروائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، لوگوں میں صلح کروائیں، لڑے ہوں کو مزید نہ لڑائیں، لڑے ہوں میں صلح کروائیں۔ یہ عمل آپ کی ساری رات کی تہجد سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی روزوں سے بڑا ہے، سارے سال کے نفلی صدقوں سے بڑا ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ آپس میں صلح کرانا ان تمام نفلی عبادات سے بڑھ کر ہے، بڑھیا ہے اور بہتر ہے۔ میری گزارش ہے جیسے اللہ ہمیں معاف کرنے کے فیصلے کر رہا ہے، ہم لوگوں کو معاف کرنے کے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ العزیز میرا مالک ہمیں بڑی محبت سے معاف کرے گا اور اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ تو آؤ بھائی بہنوں، اپنے دیش کو خوبصورت منائیں۔ کیسے؟ ایک درخت لگا کر، ایک سبزہ اگا کے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے دل کو سرسبز بنا کے، سینے کو کشادہ کر کے، معاف کر کے اپنے گھروں کو حسین بنائیں، اپنی زندگی کو حسین بنائیں، زندگی یہاں بھی خوشحال، آگے بھی خوشحال۔ السلام علیکم۔